امریکہ کی ریاستی سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ بغاوت کی شک لاگو کر کے اپنے ہی ملک کے سابق صدر کو آئندہ صدارتی انتخابات کی ریس سے باہر کر دیا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 6 جنوری 2021 میں کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کے باعث ریاست کے پرائمری صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کی شق 3 کے تحت وائٹ ہاؤس کے مکین ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ واضح بھی کیا ہے کہ اس کے فیصلے کا اثر 4 جنوری کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ 5 جنوری سے ریاست کولوراڈو میں صدارتی انتخابات کے پرائمری بیلٹس کی چھپائی شروع ہو جائے گی، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ٹرمپ 4 جنوری تک امریکہ کی وفاقی سپریم کورٹ سے اپیل کے ذریعے کوئی حتمی فیصلہ حاصل کر سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے 4-3 کی اکثریت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ریاست کے پرائمری بیلٹ سے حذف کیا جائے، اور واضح کیا ہے کہ ہمیں اپنے سامنے سوالات کی شدت اور ان کے وزن کا اندازہ ہے، اور اسی طرح ہم قانون کو لاگو کرنے کے اپنے فرض سے بھی واقف ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی خوف اور احسان کے، اور ان فیصلوں پر عوامی رد عمل سے متاثر ہوئے بغیر جن تک پہنچنے کا مینڈیٹ ہمیں قانون دیتا ہے۔ یعنی امریکہ میں خانہ جنگی کے بعد 1868 میں 14ویں ترمیم کے ذریعے جس بغاوت کی شق کی توثیق کی گئی تھی، تب سے لے کر آج تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس شق کا استعمال امریکہ کے ایک سابق اعلیٰ عہدیدار اور بالخصوص سابق امریکی صدر کے خلاف کیا گیا ہے، جو نہ صرف غیر معمولی ہے بلکہ اگلے انتخابات سے پہلے ہی ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے سے پہلے کولوراڈو کی ایک ڈسٹرکٹ عدالت نے ٹرمپ کی نااہلی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے یہ قرار دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر ہونے والی ہنگامہ آرائی میں لوگوں کو شورش پر اکسایا ضرور ہے، لیکن ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ آئین کی یہ شق صدارتی عہدے پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ جبکہ اس سے پہلے مشیگن اور فلوریڈا سمیت امریکہ کی دیگر ریاستی عدالتیں بھی ٹرمپ کی نااہلی کے خلاف درخواستوں کو مسترد کر چکی تھی۔ ساتھ ہی کولوراڈو کی 3 اقلیتی ججز نے بھی ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کی مخالفت کی ہے، اور اقلیتی ججز کے رکن جسٹس کارلوس نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس بات پر قائل بھی ہو جائیں کہ ایک امیدوار نے ماضی میں خوفناک حرکتیں کی ہیں یا وہ بغاوت میں ملوث تھا، تو اسے عوامی عہدے سے نااہل قرار دینے سے پہلے ایک قانونی ضابطۂ کار ہونا چاہیے۔ یہ اقلیتی نوٹ ہے، مگر بہرحال ٹرمپ کی نااہلی کے خلاف ریاستی سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ اس وقت برقرار ہے، جسے ٹرمپ نے امریکہ کی وفاقی سپریم کورٹ یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے قانونی معاملات کی ترجمان نے بیان جاری کیا ہے کہ کولوراڈو کی سپریم کورٹ سے جاری ہونے والا فیصلہ ملک کی جمہوریت کے مرکز پر حملہ ہے۔ کولوراڈو کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رہے گا، اور وفاقی سپریم کورٹ ریاستی عدالت کے اس فیصلے کو منسوخ کر دے گی، جبکہ ریپبلکن جماعت کی نیشنل کمیٹی کی سربراہ رونا میکڈینیل نے عدالتی فیصلے کو انتخابات میں مداخلت سے تشبیہ دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی وفاقی سپریم کورٹ میں اکثریتی ججز یعنی 9 میں سے 6 ججز کنزرویٹو ہیں، جن میں سے 3 کی تعیناتی خود صدر ٹرمپ نے اپنے دور میں کی تھی۔ اس لیے وفاقی سپریم کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کی توثیق ہونے کے آثار بہت کم ہیں، مگر اگر وفاقی سپریم کورٹ اس فیصلے کی توثیق کر بھی دیتی ہے تو تب بھی ٹرمپ صرف ریاست کولوراڈو کی پرائمری صدارتی انتخابی ریس سے باہر ہوں گے، مگر وہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دیگر امیدواروں سے بہت آگے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا اگلے سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کے نتائج پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کولوراڈو کی ریاست میں ڈیموکریٹس کا پہلے ہی پلڑا بھاری ہے۔ صدارتی انتخابات کو جیتنے کے لیے جن 270 الیکٹورل ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ریاست کولوراڈو میں صرف 9 ووٹس ہیں، اور 2020 میں بائیڈن نے اس ریاست سے جیت کر یہ ووٹس اپنے نام کر لیے تھے۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان اہم ریاستوں میں بھی ٹرمپ کے خلاف مقدمات دائر ہو سکتے ہیں، جن کا جیتنا امریکہ کا اگلا صدر بننے کے لیے ٹرمپ کے لیے ضروری ہوگا۔